عذر معلوم ہے، آپ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، یا پھر کوئی کہتا ہے ہمارے تو بچے اتنے چھوٹے ہیں، تو بچوں کو اگر بہت چھوٹے ہیں، آج کل چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے لوگ نوکریاں بھی تو کر رہے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو لے جا بھی سکتے ہیں اور فریضہ تو ادا ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے اتنا مزہ نہیں آئے گا عبادت میں، فرض ادا ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو پھر آپ چلے جائیے گا، پھر مزے سے آپ حج کر لینا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر بچوں کے ساتھ کیا مزہ حج کا، ٹھیک ہے مزہ تو نہیں ہے مگر فرض پورا ہو جائے گا، تو اگر بچے کو کوئی سنبھالنے والا ہے تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی۔ اگر آپ اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتے ہیں اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی تو بچے کو کوئی گھر میں سنبھالتا ہے نا، تو حج پہ جانے میں کیا چیز روک رہی ہے؟ اور جس نے تو اپنے نابالغ بچے کو اپنے ساتھ حج کرایا نا، تو اس کو اپنا بھی اجر ملے گا اور اس بچے کا بھی اجر ملے گا، اس بچے کو تو نہیں ملنا، اس بچے کو تو مطلب حج فرض رہے گا جب وہ بالغ ہوگا، تو یہ نہیں کہ بچے کا حج ہو گیا، لیکن ماں باپ جو ہیں جنہوں نے مشقت اٹھائی اس بچے کی وجہ سے، ساتھ اس کو بھی لے لے کے پھرے اور ساتھ خود بھی حج کیا، تو ان کو اس کا بھی اجر ملے گا، اپنا بھی اجر ملے گا، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہاں سے نا کبھی بھی مطلب کمی کی آپ وہ نہ رکھا کریں، آپ ذرا سا بھی ایکسٹرا کرتے ہیں تو اس کے اوپر اجر ہی اجر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے رکھ لینا آپ کا اجر کہ یہ میرا بندہ بچے کو لے کر آیا، دوسرے لوگ تو خالی ہاتھ ہیں، یہ بچے کے ساتھ مشکلات کے اندر حج کر رہا ہے۔ اور یقین کریں کہ میری والدہ نے میرے بہت چھوٹا میرا بھائی تھا اس وقت کیا ہے حج، الحمدللہ بہت پرانی بات نہیں ہے یہ، مگر جو وہ بہت چھوٹا تھا اس وقت اس کے ساتھ کیا، تو الحمدللہ حج ہوا ان کا اور کوئی بھی بیمار نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے لے کے جانا چاہیے، اور کر سکتے ہیں آپ، کیا بے شک اتنی آپ کو زیادہ نہیں حرم میں جگہ مل رہی ہے، آپ کو باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے مسجد سے یا کچھ، لیکن ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہاں بھئی ایک دفعہ کرنا ہے لیکن اچھی طرح کریں، بے شک، مگر زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے نا، چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے، اور استطاعت ہے آج کتنے ہی سارے لوگ ہیں جو ویکیشنز پہ جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، ہر جگہ گھوم رہے ہیں، بس حج کی توفیق نہیں ہے، تو فرض حج ضرور ادا کر لیں، اس کے بعد بے شک آپ کی دل چاہے تو نفلی حج کریں، نہیں تو پھر آپ اپنی ویکیشن کریں، جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، بیٹی کی شادی ہے یا بچے چھوٹے ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن ایک دفعہ فرض حج ضرور کر لیں۔ فرض حج نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں، یہ یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے، اللہ کو کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں، جیسے دھتکار دیا گیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ جو مرضی کر کے مرو، مجھے نہیں تمہاری فکر، مجھے نہیں تمہاری پرواہ۔ اور کتنے ہی لوگ گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کبھی پوچھا بھی نہیں جاتا کہ آپ حج کر چکے ہیں، اتنا اتنا آپ نے گولڈ اور یہ سب تو پہنا ہوا ہے، تو اس کی استطاعت اگر ہے تو کیا حج کی نہیں ہوئی؟ صحت تندرستی بھی ہے آپ کی، مگر فوراً سوال پوچھیں تو جھٹ سے جواب ملتا ہے کہ نہیں بس کیا کریں، بس بچیوں کی شادیاں جو کرنی ہیں، تو پھر ہم نے شادیاں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ ظاہر ہے پھر اتنے فائنینسی رہ ہی نہیں جاتے کہ پھر آپ حج کی توفیق آپ کو یہ آزاد راہ کے لیے بھی آپ کے لیے پیسے بچ جائیں، تو پھر آپ بہت بڑے بڑے پیکیجز نہ لیں، چھوٹا پیکیج لے لیں جس کے اندر آپ جا سکے۔ تو اور دوسرا کیا، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور ایسے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کے اوپر انسان کو اطاعت کرنی ہے۔ سورہ اسراء میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا، قطع تعلقی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس بارے میں بخاری کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں رشتوں کو ختم کرنے والا شخص نہیں جائے گا، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ نہیں جائے گا۔ تو اس لیے
جب رشتہ دار کوئی ایسے ہی کرے، ظاہر ہے وہ ہماری مرضی کی ہمیشہ بات نہیں کریں گے، جب وہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس میں کہ ظاہر ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اور ایذا پہنچی ہے، پریشانی ہوئی ہے، تو اس وقت صبر سے کام لینا انشاءاللہ تعالی۔ اور 10واں جو ہے کبیرہ گناہ وہ ہے زناکاری۔ اور زناکاری جیسے کہ آپ کو سورہ اسراء میں ہم پڑھ چکے کہ زنا صرف شرمگاہ سے نہیں ہوتا، آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے۔ اور آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ فحش کلامی کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا۔ کبھی کبھی ہم بے حیائی کی باتیں جسٹ زبان کے چسکے کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب ہم کوئی چیزیں قصے بتا رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کہانی سنو، یہ تو سچی کہانی ہے، یہ تو سچی بات ہوئی ہے، حالانکہ وہ بے حیائی کی بات ہوتی ہے۔ بے حیائی کی بات کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے مت بتائیں، خواہ وہ کتنی سچی بات ہو، اس کو دبا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور میں ہم پڑھیں گے نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شرمی کی باتوں کو بالکل ان کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا چلنا ہے، اور کان کا زنا سننا ہے تو سننی بھی نہیں ہے، کوئی کہہ بھی رہا ہو اس کو وہیں پہ روک دیں۔ اور نفس تو خواہشات اور شہوات کا اظہار کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ایسے بے حیائی کے سینز دیکھنا جو ہمارے سامنے کئی دفعہ آ جاتے ہیں، انٹرنیٹ بھی آپ کھولتے ہیں تو کئی دفعہ سامنے ایسی تصاویر آ جاتی ہیں، فوراً ان کو بند کر دیں۔ اب آپ کی مطلب جان بوجھ کے نہیں ہوا، غلطی سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اس وقت، کیونکہ انسان زنا کرتا ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ اسے باز نہیں آتا، باز آتا تو پھر وہ لوٹ کے آتا ہے۔ تو یہ 10 آج ہم نے کبیرہ گناہ دیکھیں۔ انشاءاللہ اس کی فہرست کافی لمبی ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کو وہ گناہ بھی اس کے اندر نظر آئیں گے جو کہ بہت کامن ہے، بہت عام ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کبیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ کی جو دعا ہے آپ کے لیے، وہ دعا ذرا لمبی ہے، مگر میں آپ کو اس کا پہلا حصہ صرف آج بتاؤں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ نیکسٹ ٹائم صحیح۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ اتنی آسان دعا ہے نا، میں بھی آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں گی یاد کرنے کا، بس پہلے آپ لکھ لیں، اور جن کے پاس نماز نبوی کتاب ہے وہ پیج نمبر 41 پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ خیرات کیا ہوتا ہے؟ خیر کیا ہوتا ہے؟ خیر کے کام، نیکیاں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، فعل یعنی کام، فعل کام کو کہتے ہیں نا، کام خیرات کے کام کرنے کا، یعنی نیکیوں کے کام کرنے کا تجھی سے سوال کرتی ہوں اللہ، میرے بس میں نہیں ہے نیکیاں کرنا، تو مجھ سے کروا لینا۔ اور کیا؟ اترک المنکرات، اور منکرات، منکر پتہ ہے نا آپ کو، اور نہیں عن المنکر، روکنا برائیوں سے، تو برائیوں کو ترک کرنے کا، ترک المنکرات، ترک کرنا، چھوڑنا، برائیوں کو چھوڑنے کا بھی اللہ میں تجھی سے سوال کرتی ہوں۔ میں نے تو اپنے آپ کو بالکل گرا دیا تیرے سامنے، چھوڑ دیا تیرے سامنے، نہ تو میں برائیوں سے خود بچ سکتی ہوں۔ یہ جو گناہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، کبیرہ گناہ بھی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، پتہ نہیں کون کون سے کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سے بھی آگے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پہلے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ تو اللہ برائی سے بچنا بھی میری خود کی ہمت نہیں ہے، یا اللہ تو مجھے بچا لینا، ان کو چھڑوا دینا۔ ہم کہتے ہیں نا بڑا مشکل ہے چھوڑنا، بہت مشکل ہے، نہیں چھوڑے جاتے، عادت بن گئے ہیں، تو اللہ چھڑوا بھی تو ہی دینا۔ ہم کیا کریں، کئی گناہ ایسے ہیں زبان کا چسکا بن گئے ہیں، کئی گناہ ایسے ہیں کہ بس آنکھوں کی لیے ہمیں بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں ان چیزوں کو، کئی کانوں کو سننے میں ان کے بہت لطف ملتا ہے، تو ان گناہوں کو اب کیسے چھوڑیں؟ ہماری تو عادت بنے ہوئے ہیں، بچپن سے یا پھر یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو یا اللہ تو چھڑوا دے، یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اور وَحُبَّ الْمَسَاکِین، اور مسکینوں کی محبت، کیونکہ مسکین سے جو محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں،
کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کر رہا ہے، اور ایسی مخلوق سے جو کہ مسکین ہے، محتاج ہے، اس سے دل کی سختی بھی دور ہوتی ہے نا۔ تو کئی یعنی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں صرف اس طرح کہ آپ کے دل میں مسکین کی محبت ہو۔ دیکھیں صدقہ و خیرات بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کی غمخواری کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس سے ہمدردی کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس کے کام آنا بھی آسان ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی تو یہ آسان ہوگا نا، اور اگر محبت ہی نہ ہوگی تو یہ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ میرا دل تڑپے ان کے لیے، یا اللہ میرے دل میں ان کے لیے درد پیدا کر دے۔ اور دعا بھی ہے نا اقبال کی، تو ہمیں ہمارے دل درد مند ہونا چاہیے ایسے مسکینوں، محتاجوں، ضعیفوں کے لیے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ دعا آسان بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے، ساری آپ نے نیکیوں کی توفیق بھی مانگی ہے اس میں، اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق بھی، اور ان کا حوصلہ بھی، یہ بھی اللہ سے مانگا۔ تو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور آج کا جو ذکر ہے اتنا پیارا ذکر ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے آپ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دعا بھی مانگیں گے تو اس ذکر سے، یہ اس ذکر کو کر کے تو دعا قبول ہوگی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ لا الہ الا اللہ تو آپ کہتے ہیں نا کلمے کا پہلا جو حصہ ہے وہ کہہ کے پھر اللہ تعالیٰ کے دو صفات ہیں، حلیم اور کریم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، پھر اس کے بعد سبحان اللہ، پھر اس کے بعد وتبارک اللہ، پھر اس کے بعد رب العرش العظیم، پھر والحمد للہ رب العالمین۔ آسانی ہے نا، مشکل تو نہیں ہے نا زیادہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بہت بردبار ہے، پکڑتا نہیں ہے ہمارے گناہوں پہ، ہمیں جلدی نہیں پکڑتا، ہمیں مہلت دے دیتا ہے، حلیم ہے، اس کا بڑا صبر ہے ہمارے اوپر، اور بڑا کریم ہے، بڑا عزت والا ہے۔ اور سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے اور بہت بابرکت ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، تمام شکر اسی کے لیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، بہت پیارا یہ ذکر ہے۔ اور دعا کو کرنے سے پہلے یہ ذکر انشاءاللہ آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج سیکھا ہے گناہ کبیرہ کے بارے میں، یا اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، اللہ تو خود ہمیں بچا کے رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔